بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ لوگ سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں تو جانتے ہوں گے، اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سورہ کہف میں کون سے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، مگر آج میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں جو شاید ہی آپ کو معلوم ہو۔ ناظرین، میں نے 2 سال لگائے سورہ کہف کو سمجھنے میں، مختلف تفاسیر کا مطالعہ کیا تو یہ جان پائی کہ ہم اس سورت کو صرف غار والوں کا واقعہ سمجھتے ہیں، مگر اصل مدعا جو ہے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔ تو اس سورت کا مقصد اور لب لباب یا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے، یہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس سورت کا مقصد یا لب لباب یا سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں، یہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزماتا ہے: عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، خوشی، غمی۔ ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ ان 8 کو اگر تقسیم کریں تو دو حالات میں تقسیم ہوں گے، تو یا تو اچھے حالات ہوں گے یا برے، یعنی اگر یا تو بندہ عزت میں ہوگا یا ذلت میں، یا صحت میں ہوگا یا بیماری میں، تو اللہ تعالیٰ 2 حالات میں آزماتے ہیں، یا تو اچھے یا برے۔ یہ بندہ اچھے حالات میں شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور برے حالات میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو 2 پیپر بنے، ایک شکر کا اور ایک صبر کا۔ اب اگر بندے نے اچھے حالات میں شکر کیا تو اس نے پیپر کو پاس کیا، اور اگر ناشکری کی تو اس نے پیپر کو فیل کیا، اور اگر صبر کے پیپر میں صبر کیا تو پاس ہوا، اور اگر بے صبری کی تو فیل ہو گیا۔ یہ زندگی دارالامتحان ہے، جہاں ہم نے 2 پیپر دینے ہیں، ایک صبر کا اور دوسرا شکر کا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو بھی ان 2 پیپرز میں آزمایا۔ پہلا شکر کا تھا، جو کہ جنت کی نعمتیں تھیں۔ دوسرا درخت کا پھل تھا جو کھانے سے منع کیا گیا، تو یہ صبر کا پیپر تھا، جس میں شیطان نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ اسی طرح سورہ کہف میں 5 واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، یہ قلب ہے اس سورت کا۔ آیتیں تھوڑی ہیں، اس لیے پڑھنے والوں کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے 2 واقعات عام الناس کے ہیں، جن میں سے ایک اصحاب کہف تھے۔ یہ عام نوجوان تھے، انہوں نے صبر کا امتحان دیا اور اس پیپر میں پاس ہو کر مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والے شخص کا تھا۔ یہ عام شخص کا تھا جس کو مال اور دولت دی گئی تھی۔ اس کا پیپر شکر کا تھا کہ تم نے نعمتوں پر شکر کرنا ہے، تو یہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پھر 2 واقعات ہیں حواس کے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا، ان سے بھی صبر کا پیپر لیا گیا، اور سکندر ذوالقرنین کا شکر کا پیپر تھا۔ انہوں نے غرور اور تکبر نہیں کیا اور شکر کا پیپر پاس کیا۔ اس طرح اللہ اولاد آدم سے بھی صبر اور شکر کے پیپر لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نکات یہ ہیں: نمبر 1، اللہ نے اس سورت کی شروعات میں اپنی الوہیت کا ذکر کیا ہے اور ختم اپنی ربوبیت کے تذکرے پر کیا ہے۔ نمبر 2، شروع سورت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا تذکرہ کیا اور اختتام ان کی بشریت پر کیا۔
نمبر 3، انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بلندی ابدیت ہے، اسی لیے انسان ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ اب صرف محبت کا آ جانا مقصود نہیں ہے، جب محبت آ جائے تو پھر محب ہمیشہ محبوب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور رضا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اگر اللہ اچھے حالات میں بھیجے تو شکر کرنا اور برے حالات میں صبر کرنا۔ جب بندے کو یہ مقام رضا حاصل ہو جائے تو پھر اس کو مقام ابدیت حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، عبد کا لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا۔ مفسرین کی نظر میں عبد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بعض کے نزدیک عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات پر اختلاف نہیں کرتا، ہر حال میں راضی رہتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ چونکہ اس سورت کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اس لیے یہ ہمیں اس سے بچاتی ہے۔ نمبر 5، پہلے دجال کے معنی کو سمجھیں۔ یہ دجل سے نکلا ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں اور ملمہ سازی کرنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، اسی طرح دجال بھی اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ ہوگا۔ آج کے دور میں اس طرح کے دجالی تہذیب ہیں کہ اوپر سے تو خوشنما دکھائی نظر آتی ہے مگر اندر سے کچھ اور ہے۔ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ اب اس دور میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں بھی کہف میں گھسنا ہوگا۔ جی ہاں، کہف میں۔ آج کے زمانے میں جو کہف ہیں، اگر انسان ان میں داخل ہو جائے تو وہ دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنا دین بچا لیتا ہے اور قرآن اس کے لیے کہف یعنی غار بن جاتا ہے۔ مکہ و مدینہ، احادیث کے مطابق جو بھی ان میں داخل ہو جائے وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ جن میں داخل ہونے سے انسان اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے اور دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس صورت کا ہر واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ کس طرح ہم نے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ نمبر 6، اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق ملا کہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کہف میں پناہ لینی ہے تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ نمبر 7، صاحب جنتین کے قصے سے یہ سبق ملا کہ اللہ نے جو مال دیا اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، جیسا کہ اس باغ والے نے کیا اور پکڑ میں آ گیا، اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملا کہ یہ دنیا ہمارے لیے دارالاقامت ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنا اصلی وطن سمجھ لینا اور ساری محنتیں اور ساری امیدیں دنیا سے لگا لینا بیوقوفی کی بات ہے۔ شیطان بدبخت نے ہمیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اصلی وطن سے نکالا، اب یہاں بھی یہ ہمارا دشمن ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے تاکہ دوبارہ جنت میں جانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ شر سے بچائے اور ہمارے اصلی گھر جنت میں ہمیں پہنچا دے، آمین۔ نمبر 7، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنا بھی علم حاصل کر لیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی ہم سے بڑھ کر جاننے والا ہوگا۔ انسان کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ہم دجالی فتنے میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا تاکہ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ ہی حقیقت حال کو
جانتا ہے۔ علم اور بھی اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس نہیں، اس لیے سورہ کہف انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے، اس کی ذہن سازی کرتی ہے اور ایسا ذہن بناتی ہے کہ بندے کا ذہن محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے سبق ملا کہ حضرت ذوالقرنین جہاں گئے وہ ان کا کوئی دوست رشتہ دار نہیں تھے، نہ کوئی جاننے والے تھے، کیونکہ وہ تو ان کی زبان تک نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے لوگوں کی مدد کیوں کی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے، ان سے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں مانگتے تھے، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس لیے پیسہ دیں گے کہ انہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرتے تھے۔ جب ان کو اختیار دیا گیا تو آپ اس قوم کے ساتھ جو سلوک کریں، مطلب چاہیں تو سزا دیں یا اچھا سلوک کریں، تو انہوں نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنے اختیار اور طاقت کو اللہ کے قانون کے نفاذ میں استعمال کیا۔ نمبر 8، سورہ کہف میں پہلے 5 واقعات بیان کر کے بندے کی ذہن سازی کی گئی کہ اب آخری آیات میں اس ساری سورت کا نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ دنیا ہی کو بنانے میں لگے رہتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہر وقت دنیا اور اس کی لذات کو پانے کی فکر میں رہنا ہے، دجالی فتنہ ہے، لہٰذا فقط دنیا ہی کی فکر میں نہ رہیں بلکہ آخرت کی بھی سوچیں۔ نمبر 2، اس کے بعد اللہ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی تعریفیں بیان کرو اور سمندر سیاہی بن جائیں، دوسرا سمندر بھی اس میں ڈال دیا جائے تو تم پھر بھی اپنے رب کی تعریف بیان نہ کر سکو گے۔ نمبر 3، آخر میں بتایا کہ جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہے، جو کہ سب سے بڑی اور سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اس کا کیا طریقہ بتایا کہ وہ شخص جو کام کرے صرف اللہ کریم اور نبی کریم کی خوشی کے لیے کرے، اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجیے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔